کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہر قبیلے کو اس متبرک کام میں شریک ہونے کا موقع دے دیا، اور یہ آپ کی امن کی کوشش تھی۔ آپ نے اس طریقے سے ایک بڑے خون خرابے اور لڑائی سے لوگوں کو بچا لیا۔ آپ کیسے نبی ہوتے ہیں؟ مکہ کے قریب ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کا نام حرا تھا۔ پہاڑی میں ایک غار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تو ستو پانی ساتھ میں لے جاتے، کئی کئی دن تک وہاں تنہا رہتے، اللہ کی عبادت کرتے، لوگوں کی بھلائی کی تدبیریں سوچتے، برائیوں کو، شرک سے ان کو مٹانے، ان کو بچانے اور برائیوں کو مٹانے اور نیکیوں کو پھیلانے کے راستے ڈھونڈتے، اور مکہ کے لوگوں کی بت پرستی اور شرک کی وجہ سے بڑے کڑھتے تھے۔ جب غار ہرا میں ستو پانی ختم ہو جاتا تو پھر گھر آتے اور ستو پانی عمر کے 40ویں سال، جب آپ عمر کے 40ویں سال میں پہنچتے ہیں، جب آپ غار ہرا میں تشریف فرما تھے، اللہ کے قاصد حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آئے، جس کو وحی کہتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو بشارت دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر کہا پڑھیے، اقرا کہا۔ اقرا عربی کے معنی پڑھنے کے آتے۔ عرب میں اس وقت پڑھنے پڑھانے کا رواج کم تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ لیکن یاد رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن پیارے آقا جو ہیں، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم رکھتے، مخلوق میں سب سے زیادہ علم کس کو تھا؟ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ تو آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری، عربی میں کہا آپ نے، کیونکہ زبان عربی کی تھی، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بہت زور سے بھیچا، بہت زور سے دبایا اور کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا بھائی مجھے پڑھنا نہیں آتا، ما انا بقاری۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 مرتبہ دبایا اور پیارے آقا کو چھوڑا، اور ہر بار یہی کہتے تھے کہ پڑھیے اقرا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہی فرماتے رہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آخر میں حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ 5 آیتیں آگے تک۔ اس وحی کا نازل ہونا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا بوجھ پڑ گیا، اور آپ خوف اور ہیبت کی وجہ سے کانپ اٹھے۔ اور یہ کیوں نہ ہو، کیونکہ سینکڑوں برس گمراہوں کو راہ پر لگانا اور سینکڑوں بتوں کے پجاریوں کو اللہ کا خالص بندہ بنانا اور اس کام کو مشن کا مل جانا جسے نبوت کہتے ہیں، آسان کام نہیں ہے۔ آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور اپنی سچی ہمدرد بیوی سے تمام واقعہ بیان کیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ڈھارس بندھائی، تسلی دی، حوصلہ دیا اور بولی آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نیکی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں بیواؤں کو سہارا دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دکھیوں کو سہارا دیتے ہیں۔ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ یہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ہمدرد اور سچی بیوی آپ کو ڈھارس بندھا رہی ہیں، آپ کو تسلیاں دے رہی ہیں۔ یہ تو سیرت تھی، لیکن یہیں رک کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ شوہر کو پریشان دیکھیں تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کو ادا کرتے ہوئے شوہر کو تسلی دیں،
ان کو یہ بتائیں کہ آپ پریشان نہ ہو، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارے زیادہ سوچنے سے ٹینشن لینے سے وہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، مسئلے تو اللہ سے مانگنے سے حل ہوں گے۔ میں بھی نماز پڑھتی ہوں، آپ بھی نماز پڑھیے، اللہ سے مانگیے گا۔ لہذا اس طریقے سے اگر ہم اپنے شوہروں کو تسلی دیں گے تو یقیناً ہم اپنی مقام، ہم اپنا رتبہ، ہم اپنی محبت اپنے شوہر کے دل میں زیادہ سے زیادہ پیدا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ آج اسی کے المیہ ہیں، ہم جو ہیں اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں اور ان سے اس طرح کی باتیں کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی تسلی اور آپ کی اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ کو جھٹک دیا جائے، آپ سے یہ کہہ دیا جائے چلو جاؤ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کیا مطلب ہے، تم کیا جانو۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے شوہر کی طرف سے یہ باتیں آئیں، لیکن آپ کو ٹوٹنا نہیں، آپ کو بکھرنا نہیں، آپ کو ہمت نہیں ہارنا، بلکہ آپ تو یہ سوچیں کہ میں نے ایک عبادت کر لی، میرا اس کا ثواب اللہ نے مجھے یہ لکھ دیا۔ لیکن چند مرتبہ جب آپ کریں گی تو انشاءاللہ پھر آپ کے شوہر کی طرف سے توجہ ملے گی۔ تو یہ اہم چیز تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب تو کلاس ختم ہوئی، لیکن اس کے علاوہ آپ جو پوچھنا چاہیں وہ پوچھ لیں، لیکن اس آپ کے سوالات کے حل کرنے سے پہلے میں پھر ایک مرتبہ یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بہت سنجیدگی کا ماحول رکھا کریں، میوٹ کر لیا کریں آپ لوگ۔ ہو سکتا ہے گھروں میں بات چیت چلتی ہے تو اس کی بھی آواز آتی ہے تو دوسروں کو ڈسٹرب ہوتا ہے اور میسج آتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ جو ہیں پریشان ہو کر پھر وہ کلاس سے ہی دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم کچھ کہہ رہے ہوں اور سمجھ میں نہیں آیا اور آواز کسی دوسرے کی جائے۔ بہتر یہ کہ میوٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کے گھر کی جو باتیں ہیں وہ دوسرے نہ سنیں۔ تو اس طریقے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال اب آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب مفتی صاحب، اب میرا مطلب ابھی بورڈ کے ایگزام پاس آئی ہے اور میرا پڑھ کر زیادہ ہوا نہیں، ایک کم ٹائم میں زیادہ پڑھ کر، اس کے لیے مجھے کوئی تسمیہ سے پہلے کیا بولا تھا آپ نے؟ جی جی جی، تسمیہ سے پہلے آپ نے کیا بولے تھے؟ تسمیہ سے پہلے، تسمیہ سے پہلے میں نے تحمید بولے تھا، تحمید۔ مفتی صاحب جی، کم ٹائم میں دیکھو آپ نے جو سوال کیا ہے کم ٹائم میں زیادہ پڑھ لوں یا کم ٹائم میں جتنا پڑھوں اتنا یاد ہو جائے، اس کا کوئی طریقہ معلوم کر رہی تھی آپ ہیں؟ ہاں، اور مطلب جو ایگزام میں زیادہ کوشچن آنے کے چانسز ہے، ایسا مطلب وہ کچھ آئیڈیا لگے، ایسا کوئی عمل ہے؟ ایسا کوئی تو عمل نہیں ہے، یہ تو مطلب کہ یہ ہے آپ کوشش یہ کریں کہ فجر کے بعد پڑھیں یا فجر سے پہلے پڑھیں۔ یہ دو وقت ایسے ہیں جس میں آپ جو بھی پڑھیں گی انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بالکل نقش ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر سبجیکٹ کے جو مبادیات ہوتے ہیں، یعنی مین باتیں ہوتی ہیں، ہر سبجیکٹ کی جو بنیادی بات ہوتی ہیں ان کو آپ بہت اچھی طریقے سے پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، محنت کریں۔ اس کے چکر میں ہرگز نہ پڑھیں کہ کوئی دعا ایسی مل جائے جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ کون کون سے کوشچن آئیں گے، ایسی کوئی دعا نہیں۔ جلدی یاد ہونے کے لیے جلدی ہونے کے لیے تو میں نے بتایا نا آپ کو کہ فجر کے بعد یا فجر سے پہلے پڑھنے کو معمول بنا لیجئے۔ جی مفتی صاحب، یہ بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا مولوی صاحب، جی 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 بشرح لی صدری ویسر لی امری ہاں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں رب اشرح لی صدری۔ اصل میں یہ سوچیں ہم لوگ کہ یہ تو ایک عارضی امتحان ہے، ہماری پوری زندگی ہی امتحان ہے۔ ہم امتحانوں سے ڈرے نہیں بلکہ امتحانوں میں استقامت کی اللہ سے دعا کریں۔ مفتی صاحب جو پتھر آیا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کے صلی پہلے اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں اگر میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ؟ اچھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہے؟ ہاں ہاں، یہ سوال کیا ہے آپ نے، دیکھیے تو سوال بہت اچھا کیا ہے، سن لیجئے گا۔ ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، اس میں صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے یہ پڑھا،
یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا ہے. تو یا کے معنی آتے ہیں، یا جب ہم پکارتے ہیں تو اس کو جب لگاتے ہیں جب کہ کوئی ہماری پکار سن رہا، جیسے کہ آپ یہاں بیٹھی ہیں کلاس لے رہی ہیں اور آپ کو اپنی بیٹی کو آواز دینی ہے، تو آپ کیا کہیں گی؟ اے فاطمہ. اس کا یا کا عربک میں اس کا جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو اے کریں گے، ارے اے، سمجھ میں آ گیا؟ انگلش میں ہیلو کرتے ہیں، یعنی توجہ، سامنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور سامنے والے کو اپنی طرف متوجہ جبھی کریں گے جبکہ وہ ہماری آواز سن رہا ہوگا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، اللہ موجود بھی ہے اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے. تو یا اللہ تو کہہ سکتے ہیں، یا رسول اللہ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر اللہ ہم سب کو ایسی توفیق دے دے کہ ہم سب بھی رسول اللہ کے روضے پر پہنچ کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، تو رسول اللہ کے روضے پر جب ہم پہنچیں اور ہمیں یہ مطلب کہ سعادت حاصل ہو جائے تو وہاں بھی یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میرا امتی میرے روضے پر آ کر درود پڑھتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، یعنی میں سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول ہر جگہ موجود نہیں ہیں، اس لیے اس نیت سے کہ یا رسول اللہ کہنا کہ اللہ کے رسول ہماری بات سن رہے ہیں تو درست نہیں ہے یا رسول اللہ کہنا، اور اس نیت سے نہیں کہا جا رہا، ویسی کہہ دیا جا رہا محبت کے ساتھ یا رسول اللہ تو کہہ سکتے ہیں. جی ہاں محبت کے ساتھ ہی بولتے ہیں ایسے ہے نا، گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں یا کچھ، ویسے تو میں درود جی بسم اللہ پڑھتی رہتی ہوں پر کبھی کبھی زبان پہ آ جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. مفتی صاحب سجدے میں جو کے جاتے بعد ہیں آپ نے تو کیا کیا بتایا کہتے ہیں؟ مسائل میں جو آپ نے بتایا تھا. جی جی کیا ایک ایک کر کے سوال کریں، کیا پوچھا آپ نے سجدے میں؟ سجدے ہم جاتے ہیں تو اس وقت کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے مسائل میں نام ہاں بتائے تھے نا، تو میں نے یہ بتایا تھا، دیکھیے جب ہم رکوع سے جو اٹھتے ہیں نا اسے قوما کہتے ہیں، قوما. رکوع سے اٹھ کر جو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں اس سچویشن کو قوما کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تحمید کسی کہتے ہیں؟ سجدے والے کو پوچھتی ہوں، سجدے میں جو سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، اسے تسبیح، سجدے کی تسبیح کہتے ہیں. مفتی صاحب جیسے اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم ہے اس میں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وضو اٹیچ کرنے سے باتھ پہلے؟ روم ہے اور اٹیچ باتھ روم بالکل صاف ہے، کلین ہے، یا جی وہ تو اس میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ گندا ہے یا کھلا ہوا ہے، اوپن سیٹ رکھی ہوئی ہے تو نہ پڑھیں. اوپن شیٹ ہے جیسے. مفتی صاحب تسلیم سے پہلے آپ نے کیا بولے تھے؟ میں نے تسلیم سے پہلے یہ کہا تھا کہ سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی، اور یہ بھی کہا تھا تسلیم میں جب ہم سلام پھیریں تو کرامن کاتبین کو سلام کرنے کی نیت کریں. اچھا ابھی رکیے گا نادیہ سیف، آپ کی بات پوری ہو گئی. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر سیٹ اوپن ہے تو نہ پڑے، اور اگر سیٹ ڈھکن والی ہے اور ڈور مطلب کہ اس کا ڈھکن ہے اور وہ بند ہو جاتی ہے، کلوز ہو جاتی ہے، جیسے کہ انگلش ٹوائلٹ ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اٹیچ باتھ روم میں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. نہیں ویسی ہے یہ نہیں ہے تو. اچھا عمیرہ رحمان آپ کا سوال تھا. جی جی تو آپ کو سوال انڈیا نہیں ہے جب مطلب کھلا کھلا ہوا ہے تو نہ نہیں پڑھ سکتے، تو نہیں پڑھ سکتے، دل ہی دل میں پڑھ لے، زبان سے نہیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا فرحین پوچھ رہی ہیں سوال، خواب کی تعبیر. فرحین پوچھ لیں، پوچھے فرحین. مفتی صاحب مجھے پوچھنا تھا خواب کی تعبیر آپ سے. اچھا نازیہ آپ پوچھنا چاہتی ہیں، آپ پوچھ لیجئے. جی مفتی صاحب مجھے بہت سالوں سے خواب میں ایک بچہ دکھائی دیتا ہے، چھوٹا بچہ. جی جی میرے ساتھ ہی رہتا ہے، سالوں سے دکھائی دیتا ہے مجھے. اور ایک بار یہ بھی دکھا تھا کہ ایک لیڈی نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کا نام احد رکھنا. تو آپ میرڈ ہیں؟ میرڈ
आप मैरिड अनमैरिड? अनमैरिड। अनमैरिड। क्या एज है आपकी? 23 साल। 23? जी, अगले साल होगी शादी। अच्छा अच्छा। तो ये ख्वाब का किस वक्त देखा था जिसमें औरत ने कहा था इसका नाम अहद रखना? रात। नहीं, मतलब कि कितने टाइम पहले? अभी देखा था या इससे पहले देखा था? अभी लगभग 2 साल हो गए। 2 साल मुझे पहले। काफी सालों से दिखते हैं ये ख्वाब, 5-6 साल। अच्छा, तो आपको आपके साथ कुछ अनोखा अलग होता हो वो बताना पसंद करेंगे आप? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तो फिर कोई आप ऐसा कराए, मुअव्वज़तैन पढ़ कर सोने का मामूल बना लिया आपने? नहीं। अब मुअव्वज़तैन चूंकि आपके सामने आ गई है तफसीर, तो अब पढ़ने का मामूल बनाइए और फिर दिखे तो फिर बताइएगा ये ख्वाब है। ठीक है, और मैं कोई? पूछूं? जी जी फरीन, आप पूछे। सना का तर्जमा फिर से बता दीजिए अच्छा प्लीज। बिल्कुल, तो सुनिएगा। सुब्हानका अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह हम तेरी पाकी का इकरार करते हैं, व बिहम्दिका, और तेरी तारीफ बयान करते हैं, व तबारकस्मुका, और तेरा नाम बहुत बरकत वाला है, व तआला जद्दुका, और तेरी बुजुर्गी बरतर है, वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वुजू के दरमियान दुआ किस वक्त करनी चाहिए? मैंने ये बताया था कि वुजू के दरमियान पाँव धोने से पहले पहले कभी भी पढ़। क्या हो गया? मुझे और भी पूछना है कुछ। जी जी पूछे। अच्छा देखिए, जैसे कि आप, अच्छा पूछिए पूछिए, क्या पूछना है? वो जब आता है जी जी। तो जब शुरुआत होता है तो मतलब कुछ घंटे मालूम नहीं चल रहा, अभी नमाज पढ़ी है तो क्या होगा फिर उससे? अच्छा, स्टार्टिंग हो तो उसमें मालूम नहीं चलता है कब है ना। और नमाज पढ़ ली है तो क्या होगा फिर उसमें? अच्छा, नमाज पढ़ ली। देखिए, एक तो ये समझ लीजिएगा, हैज जब आता है तो बाज लोग हम ये समझते हैं कि वो हमेशा आता रहता, नहीं, ऐसा भी नहीं है। मसलन किसी की 5 या 7 दिन आदत है, तो एक दिन आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया, चौथे दिन आएगा, चौथे दिन नहीं आया, 5वें दिन आएगा, छठे दिन आएगा, इस तरीके से। हर दिन आना जरूरी नहीं है हैज के दिनों में। दूसरा ये है कि अगर हैज की हालत में जिन दिनों में खून नहीं आया उनमें हमने जल्दी से गुस्ल किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी, और फिर नमाज के दौरान आ गया या आ गया पता नहीं चल पाया, हम 2-4 नमाजें पढ़ चुके, तो ऐसी सूरत में वो नमाजें ना तो कज़ा करनी है, ना दोबारा पढ़नी है, और ना गुनाह मिलेगा। समझ में आ गया? और जानते बूझते नमाज पढ़ी तो गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नापाक की हालत में नमाज पढ़ने से बचो, वरना तो क्या है, अल्लाह के सख्त अजाब के मुस्तहिक हो गए। समझ में आ गया आप फरीन साहब साहिबा? जी जी। और ना अगर पाक हो जाते हैं और गुस्ल करके फिर नमाज पढ़ते हैं, एक बार फिर से बताइए। जी पहले क्या मेरा क्या? सवाल सुन लीजिए। हाँ आप सुनाइए। अगर जब पाक हो जाते हैं, एक को बोलने दीजिए। हाँ, पाक हो जाते हैं। जब गुस्ल करके नमाज पढ़ते हैं तो शाम में फिर हैज आता है, तो फिर उसका क्या हुक्म है? अच्छा, ये जो अगर 10 दिन से पहले पहले आया है तो ये हैज शुमार होगा, और 10 दिन के बाद आया तो ये बीमारी का खून है, इसमें आप नमाज पढ़ते रहें और इसमें गुस्ल वाजिब नहीं होता, वुज़ू टूटता है। अच्छा, 10 दिन के अंदर आया तो अगर शाम में आया तो फिर नहाकर फिर नमाज पढ़ना होगा? जी नहीं नहीं नहीं, आप वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा। जी समझ में आ गया? सर अपना नाम बता दीजिए प्लीज। अच्छा अभी बताता हूँ, पहले इनका सवाल तो क्लियर हो जा रहा है, मैं नाम भी बता देता हूँ जी। ओके। उमेरा रहमान, आपका हो गया सवाल? किसने किया था सवाल? मैंने किया था। अच्छा फरीन, आपने सवाल समझ लिया, उसका जवाब आ गया समझ में? ठीक नहीं समझ आया। फजर के बाद सोना कैसा है?
اچھا فجر کے بعد سونا ذہن کو کمزور کرتا ہے، رزق کی بے برکتی کا سبب بنتا ہے. اچھا آپ لوگ میرا نام پوچھ رہے تھے ہے نا؟ جی سر بتا دیجیے. چلیے میں اگلی کلاس میں اپنا پورا انٹروڈکشن اور تعارف دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ انتظار کیجیے گا. مفتی صاحب السلام علیکم.